الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. ضرب لكم، اللہ نے بیان کی ہے تمہارے لیے مثلا ایک مثال، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے بارے میں یا تمہارے اپنے حال کے بارے میں، تمہارے اپنی اندر کی اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ حل لکم مما ملکت ایمانکم، حل لکم کیا تمہارے لیے ہے ان میں ما ملکت ایمانکم جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام من شرکا، کوئی شریک، مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں کیا وہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ تمہارے مال میں شریک ہیں؟ یہاں جو بات کی جا رہی، مثال یہ بیان کی جا رہی، پہلے مثال کو سمجھ لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہارے جو غلام ہیں وہ تمہارے مال میں تمہارے شریک نہیں ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ تمہارے مال میں شریک ہو تو تمہیں یہ بالکل بھی اچھا نہ لگے، بلکہ تمہیں خوف ہو، جیسے کہ آپس میں ایک آدمی دوسرے کے مال کے اندر شریک ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس مال ہے تو اس کو خوف یہ ہوگا کہ کہیں میرے ساتھ دوسرا بندہ شریک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جس طرح تم اپنے لیے اپنے مال کے اندر کسی کے شریک ہونے کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی کے شریک ہونے کو کیسے پسند کرتے ہو؟ کہ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرتے ہو، اللہ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر کسی کو شریک کیسے کر سکتے ہو؟ جب تم اپنے لیے اپنے مال میں شرکت کو گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے شرکت کو کیسے گوارا کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ ضرب لکم مثلا، کہ اللہ نے بیان کی ہے تمہارے لیے ایک مثال، من انفسکم، تمہاری اپنے نفس میں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم، کہ کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تمہارے غلام، من شرکا، کوئی شریک، فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، یعنی جو چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں کیا اس میں تمہارے ساتھ تمہارے غلام شریک ہیں؟ ہاں جی، فانتم فیہ سواء، پھر تم اس میں برابر ہو، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ تمہارے غلاموں کو شریک نہیں بنایا۔ تخافونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم، ہاں، جیسے کہ تم ڈرتے ہو، انفسکم، اپنے لوگوں سے، یعنی جیسے اپنے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ وہ آپ کے شریک ہو جائیں، تو اسی طرح اپنے غلاموں سے بھی ڈرتے ہو اس بات سے کہ وہ بھی اس میں شریک ٹھہرائے جائیں۔ جب تم اس بات کو گوارا نہیں کرتے، اپنے مال کے اندر کسی کے شریک ہونے کو گوارا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی خود ربوبیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کسی کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کذالک نفسر الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر، صاف صاف کر کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل والی ہے، جو عقل رکھتی ہے۔ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلکہ اتباع کیا، بلکہ اتباع کیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ کس چیز کا اتباع کیا؟ اہواءہم، اپنے خواہشات کا، اپنے خواہشات کی اتباع کی، بغیر علم، بغیر علم کے، پتہ کوئی نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فمن یہدی، پس کون ہدایت دے گا، من، اس شخص کو، اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ اتبع فعل ہے اور الذین اس میں موصول ہے، مرفوع محلن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ظلموا فعل ماضی، صیغہ جمع مذکر
غائب ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، احوا منصوب لفظاً مضاف ہے، ہم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ ظلموں کے لیے مفعول بھی ہے، اور بغیر با حرف جار ہے، غیر مجرور لفظاً مضاف ہے، علم مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہے ظلم فعل کے، ظلم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے الذین اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل ہے اتباع کا، اتباع فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے گا من اس شخص کو اضل اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، ما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ فاقم پس تو سیدھا رکھ، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ کس کی جانب؟ دین حنیف کی جانب، یعنی تو اپنے آپ کو سیدھا رکھ اپنے چہرے کو اس دین کی جانب، حنیفہ یکسو ہو کر، دین دین کے لیے حنیفہ یکسو ہو کر، یہ حنیفہ حال واقع ہو رہا ہے عقیم کی ضمیر فاعل سے، فطرت اللہ التی اللہ تعالیٰ کی فطرت، فطرت اللہ التی اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کے لیے، اللہ کی پیدا کرنے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس سے مراد انسانوں کی فطرت پر تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، فطرت سے مراد دین اسلام ہے یا دین اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت، دونوں آراء ہیں، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اسلام کو کبھی قبول کرنے کی صلاحیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب اس کے سامنے حق بات کی جائے تو وہ حق بات کو قبول کر لے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا کہ جب وہ یکسو ہو کر اور سنجیدگی کے ساتھ اور طلب کے ساتھ حق کی بات کو سنے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ اس کو کوئی تبدیلی نہیں ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ فطرت رکھی، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، منیبین الیہ واتقوہ، منیبین الیہ یعنی اتقوہ منیبین الیہ، یہ اس طرح ترکیب بنے گی کہ تم اس اللہ سے ڈرو، منیبین الیہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، منیبین الیہ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے تقوی سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور تم مت ہونا شرک کرنے والوں میں، یعنی شرک کرنے والوں میں سے مت رہو، الذین ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم جنہوں نے فرقوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تفریق کر دی، دینہم اپنا دین، یعنی اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وکانوا شیعا اور وہ ہو گئے فرقے فرقے، کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے یا جس کے اوپر وہ ہے اس پر خوش ہے، یعنی حق تو ایک ہی تھا باطل بہت سارے تھے، تو ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مختلف راہیں اختیار کر لی، تو یہ کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹھیک ہے نا، ایک نے یہودیت اختیار کر لی، ایک نے عیسائیت اختیار کر لی، کوئی ایتھیسٹ بن گیا، کوئی بت پرست بن گیا، نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے طور پر الگ الگ بنا لیا، حالانکہ حق ایک ہے، حق کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ من الذین فرقوا دینہم ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا اور وہ فرقے فرقے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم ہر فرقہ اس چیز پر جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب انسان کو چھوتی ہے ضرٌ کوئی تکلیف، جب انسان کو کوئی پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعوا تو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، کیسے پکارتے ہیں؟ منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، جب پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ
پھر جب ان کو اللہ چکاتا ہے اپنی طرف سے کوئی رحمت کوئی نعمت، اذا فریق منہم، اچانک ہی ایک فریق ان میں سے بربہم یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دیتے ہیں، پریشانیاں کو دور کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کر دیں، ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو عطا کی۔ فتمتعوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ہے ان کے اوپر کوئی سند کوئی دلیل؟ فہو یتکلم، کہ وہ دلیل ان کو بتلاتی ہو، بما، وہ بات، کانوا بھی یشرکون، کہ جس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہم نے ان کو کوئی سند کوئی دلیل کوئی بات بتائی کہ تم شرک کرو؟ ہم نے تو کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی، تو یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چھکاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت، فرحوا بها، تو اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یقنطوا اذا ہم، تو اچانک ہی وہ یقنطون، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا، کیا وہ لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، یبسطو، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے، پھیلاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، فراوانی کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لانے والے، ایمان لانے والوں کو کے لیے نشانی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو پھیلاتے ہیں، جس کے لیے چاہے رزق کو کم کرتے ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس تم دو ذی القربہ، قرابت دار کو، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کو، حق اس کا حق، والمسکین، اور محتاج کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یریدون، جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، واولئک، اور وہی لوگ ہیں، هم المفلحون، فلاح پانے والے۔ یعنی جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ اس کو دیں، حق کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مال کا حق ہے، ہاں جی، تعلق کا حق ہے، سب حقوق ہیں۔ وما آتیتم، میرے خیال میں کافی ہو گیا، پڑھ لیں آگے۔ ہاں جی، کر لیں رکو۔ وما آتیتم، اور جو تم کیا کرتے ہو؟ دیتے ہو، من ربن، سود میں سے، لیربو، تاکہ وہ بڑھے، فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں، فلا یربو، تو وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یعنی جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے ہاں مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، تم نے دیے پیسے کسی کو اس امید پر کہ کل کو زیادہ ہو کے مجھے مل جائیں گے، فرمائے کہ فلا یربو عند اللہ، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتے۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم عطا کرتے ہو دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، مضعفون، ٹھیک ہے، تو وہی کیا ہے جی، وہی لوگ جو ہیں وہ، یعنی مضعفون، بڑھنے والے ہیں۔ مضعف کا معنی ہے بڑھنا چڑھنا، یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، مقصد ہے کہ وہ لوگ بڑھنے چڑھنے والے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تم کو رزق عطا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے ایسا، من یفعل، کہ جو کرے، من ذالکم من شیء، اس میں سے کوئی کام، یعنی ان کاموں میں سے کوئی کچھ کر سکے، کوئی اس طرح کا شریک ہے؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، اما، ان باتوں سے، یشرکون، جس میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اچھا جی، اب بتائیں جی، دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کافی ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ نہیں استاد جی، ترجمہ تو آ گیا سمجھ۔ جی جی، وہ ترکیب آپ نے صرف شروع کی ایک آدھی آیت کی تھوڑی سی کی ہے، تو پوچھنا تھا کہ یہ ترکیب کے حوالے سے آئے گا، یعنی اگر ہم انہیں اس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے،
ترجمہ ہاں ترکیبیں آپ لوگ دیکھیں نا، میں اگر ترکیبیں کروں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. کئی بیچ میں ترکیب اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ترکیب بھی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، ترکیب جب تک آئے گی تو تب جا کے ترجمہ صحیح ہوگا. تو بندو اس کو آپ سامنے رکھیں، جہاں ترکیب نہیں آتی پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے نا جی، لفظی ترجمہ، ترکیب، مفردات، یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ لوگ.